ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فاستجاب لهم تو دعا قبول کر لی. فاستجابہ کا معنی ہوتا ہے دعا کو قبول کرنا. قبول کر لی لہم ان کی ربہم ان کے رب نے انی کہ میں لا اضیع ضائع نہیں کرتا عمل عامل منکم من عمل عامل عمل کرنے والا منکم تم میں سے من ذکرین کوئی مذکر ہو او انسا یا کوئی مونس ہو. بعضکم یعنی کوئی مرد ہو یا عورت ہو ذکر مونس سے مراد. بعضکم تمہارا بعض من بعضن بعض سے ہے. فالذین تو وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی واخرجوا اور نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے واوذوا اور انہیں تکلیف دی گئی. ہاجروا ہجرت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا دین کے لیے. اخرجوا لفظ خارج سے وضو ازا سے لفظ ہے تکلیف دی گئی. فی سبیلی میرے راستے میں چھوٹے یہ میری طرف اشارہ ہوتا ہے. وقاتلوا اور وہ لڑے وقتلوا اور قتل کیے گئے. لا اکفرن یقیناً میں ضرور دور کروں گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں یعنی ان کی غلطیوں کو نا. ولا ادخلنہم یہ لام زبر لا آ گیا پھر ضرور میں اور یقیناً میں ضرور انہیں داخل کروں گا. ہم کا مطلب انہیں ہم کا مطلب تم کو ہم ان کو انہیں پھر میں آ جائے گا. جنات باغات جنت کا مطلب باغات جنات جنت کی جمع جنات. تجری بہتی ہیں من تحتی اس کے نیچے انہار نہریں ثواباً بدلے کے طور پر یعنی ثواب کے طور پر جسے ہم اپنی زبان میں لفظ بول لیتے ہیں ثواب. من عند اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ جو ہے وہ اسی کے عندہ اسی کے پاس ہے بہترین بدلہ. دعا کیجئے قبول ہوگی لیکن اس کے اندر کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شرطیں ہیں. اچھا جو ہے نا استجاب کے معنی ہے اجابہ کے اور یہ عربی میں برابر مروج ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں آتا. اس پر یہ آیت اتری اور انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مہاجرہ عورت جو ہودج میں آئیں حضرت ام سلمہ ہی تھیں. ام المومنین میں سے یہ بھی مروی ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جن کا ذکر پہلے آیتوں میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی منہ مانگی مراد انہیں عطا فرمائی. اور جگہ بھی ہے جس طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي یعنی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے بہت ہی نزدیک ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں. پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں. ممکن ہے کہ وہ رشتہ ہدایت پا لیں پھر قبولیت دعا کی تفسیر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ میں کسی عمل کے عمل کو رائے گا نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ عطا فرماتا ہوں. خواہ مرد ہو خواہ عورت ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہے. پس جو لوگ شرک کی جگہ کو چھوڑیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں دارالکفر سے ہجرت کریں بھائیوں دوستوں پڑوسیوں اور اپنوں کو اللہ کے نام پر ترک کر دیں. مشرقین کی اذائیں سہ کر تھک کر بھی عاجز آ کر بھی ایمان نہ چھوڑیں بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ موڑ لیں. جبکہ لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا تھا بلکہ ان کا صرف قصور یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف میری راہ پر چلے تھے. صرف میری توحید کو مان کر دنیا کی دشمنی انہوں نے مول لے لی تھی. میری راہ پر چلنے کے باعث طرح طرح سے ستائے جاتے تھے. جیسے اور جگہ بھی قرآن پاک کے اندر یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم
यानी ये लोग रसूल को और तुम्हें सिर्फ इसी भी नापरवतन से निकाल देते हैं कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो जो तुम्हारा रब है। और जगह भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इसे दुश्मन इसी वजह से कि अल्लाह अज़ीज़ व हमीद पर ईमान लाए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने जहाद भी किए और शहीद भी हुए। ये सबसे आला और बुलंद मर्तबा है। ऐसा शख्स अल्लाह की राह में जहाद करता है, इसकी सवारी कट जाती है, मुंह खा को खून में मिल जाता है। बुखारी और मुस्लिम है कि एक शख्स ने कहा है अल्लाह के रसूल, अगर मैं सब्र के साथ नेक नियति से दिलेरी से पीछे ना हटकर अल्लाह की राह में जहाद करूं और फिर शहीद कर दिया जाऊं तो क्या अल्लाह ताला मेरी खताएं माफ फरमा देगा? आपने फरमाया हाँ। फिर दोबारा इसने सवाल किया कि जरा फिर कहना तुमने क्या कहा था। यानी हमारे नबी ने दोबारा उससे सवाल किया कि तुम दोबारा फिर कहना कि तुमने क्या कहा था। इसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। आपने फरमाया हाँ मगर कर्ज माफ ना होगा। ये बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी मुझसे कही है या अभी कह के गए हैं। अब देखें कि वो शहीद इतने मरातब अल्लाह के यहाँ उसके हैं लेकिन उसको तो कर्जा माफ नहीं और इन मुसलमानों को कर्जे माफ हैं सारे। कितने ही दुनिया है जिनसे लोगों ने कर्जे ले लिए या कोई सौदा ले लिया या कोई माल था उसके पास, जो भी माल था उसके पास, या कोई सौदा था या वो जानवर थे या कोई इसके अलावा और कोई माल था, तिजारत माल तिजारत है, तो लोगों ने ले लिए, फिर उनको पैसे ना अदा किए और वो लोग खुदकशी करने पे आ गए, यानी जिनके उन्होंने देने थे उनके ना अदा हो सके। तो एक औरत मेरे पास आई तो वो ना तस्वीर मुझे दिखा रही थी अपने भांजे की, कहती देखो मेरा भांजा कितना खूबसूरत नौजवान है, 3-4 बच्चों का बाप था और कर्जा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया था इस वजह से कि उसने कोई दुकान बनाई थी, जिन्होंने ले ली थी पता नहीं कोई खाद स्प्रे की बात कर रही थी, इस तरह की बात कर रही थी कि जिन्होंने ले लिए थे फिर उन्होंने पैसे दिए नहीं। और वो इस तरह के दुश्मन नासर लोग थे कि एक दफ़ा उनको वर्गला कर उसे ले लिए और अब वो मांगता फिरता है, वो देते नहीं, अब नहीं देता था तो फिर भी उसके साथ इस तरह का रवैया करते थे कि कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलते नहीं। ज़रा वो बंदा चलो ज़रा कमज़ोर था, तो अब जब जिनके देने थे जब उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, कुछ साल 6 महीने तो वो खड़े रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया तो कह रही थी कि मेरे इसी भांजे ने कोई जहरीली दवाई पी के खुदकशी कर लिया। बच्चे भी रो रहे हैं, बीवी भी रो रही है, ना कोई आसरा है, ना कोई बैठने की जगह है, ना ही कोई रोजगार का वसीला है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये उम्मत मोहम्मदिया की बात हो रही है, ये किसी गैर मुस्लिम की बातें नहीं हो रही। तो शहीदों को तो कर्जा माफ नहीं है, वो तो जन्नत में नहीं जा सकेंगे और इस तरह के लोगों को सारे कर्जे माफ हैं। बस यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इनकी खताकारियां माफ फरमा दूंगा और इन्हें जन्नतों में ले जाऊंगा जिनमें चारों तरफ नहरें बह रही हैं, किसी में दूध है, किसी में शहद है, किसी में शराब, किसी में साफ पानी, किसी में वो नेमतें होंगी जो ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी इंसानी दिल में ख्याल गुजरा। ये है बदला अल्लाह की तरफ से जाहिर है, जो सवाब इस शहनशाह अली की तरफ से है वो किस कदर जबरदस्त है, बेइंतहा होगा वो। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ताला की नेमतें कैसी कैसी प्यारी, और दुनिया के अंदर दुनिया रीझी हुई है। लोग दुनिया को इकट्ठी करने के बस पीछे लगे हुए हैं कि बस दुनिया दुनिया दुनिया, और जान से मार देते हैं लोगों को जान से मार देते हैं माल के बदले में। और अल्लाह ताला अगर इनाम दे तो वो बेहिसाब की आस से बढ़कर कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसकी ज़ात भी तो बेपरवाह है ना। नेका माल का बेहतरीन बदला अल्लाह ही के पास है। हजरत शदाद बिन औस फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह ताला के क़ज़ा पर गमगीन और बेसब्रे ना हो जाया करो। सुनो, मोमन पर जुल्म नहीं होता। अगर तुम्हें खुशी और राहत पहुंचे तो अल्लाह ताला की हम्द और इसका शुक्र किया करो, अगर बुराई पहुंचे तो सब्र और ज़ब्त करो और नेकी और सवाब की तमन्ना रखो। अल्लाह ताला के पास बेहतरीन बदले और बहुत ही ज्यादा बाकीज़ा सवाब है।
اب آگے چلتے ہیں. لا یغرنا کا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھے تقلب الذین چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کافرو کفر کیا فی البلاد شہروں میں متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم و جہنم ہے اور بئس المہاد اور یہ برا ٹھکانہ ہے. مہاد محض سے لفظ ہے. ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں بچھونے کو بھی کہتے ہیں جھولے کو بھی کہتے ہیں رہنے کو بھی تو یہ سب کے اندر پھر آ جائے گا. جانے جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ شہروں میں چل پھر رہے ہیں اور فائدے بھی دنیا کے اٹھا رہے ہیں وہ لیکن ان کا چلنا پھرنا دیکھے تو دھوکے میں نہ آ جانا. لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو نتقوا ڈر گئے ربہم اپنے رب سے لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار ان کے نیچے. تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے فوقا ہوتا ہے اوپر فوقا اوپر تحتی نیچے انہار نہر کی جمع ہے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں فی صرف فی کا مطلب ہوتا ہے میں فی ہا کا مطلب اس میں یا ان میں نزلاً مہمانی کے طور پر من عند اللہ اللہ کے پاس سے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیر للابرار وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. یعنی تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کی بدمستی کے سامانی تعیش ان کی راحت و آرام ان کی خوشحالی ان کی فارغ البالی کی طرف اے نبی آپ کی نظریں نہ اٹھیں آپ ان کی طرف نظریں نہ ڈالیں. یہ سب ان قریب ضائع ہو جانے والا اور صرف ان کی بدعمالیاں عذاب کی صورت میں ان کے لیے باقی رہ جائیں گے. ان کی یہ نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بالکل ہی چھوں گی. اسی مضمون کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر. مثلا ایک جگہ پہ ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں اور ان کا شہر میں گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب فلاح نہیں پاتے وہ دنیا کے اندر. دنیا میں چاہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا بھی لیں لیکن آخر تو انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. پھر ہمیں ان کے کفر کی پاداش میں سخت تر سزائیں دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ہم تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر پھر گہرے عذابوں کی طرف بے بس کر دیں گے. اور جگہ ہے کافروں کو کچھ مہلت دے دے اور جگہ ہے کیا وہ شخص جو ہمارے بہترین وعدوں کو پالے گا اور وہ جو دنیا آرام سے گزار رہا ہے لیکن قیامت کے دن عذابوں کے لیے حاضری دینے والا ہے برابر ہو سکتے ہیں. چونکہ کافروں کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہوا اس لیے ساتھ ہی مومنوں کا ذکر بھی ہو گیا کہ یہ متقی گروہ قیامت کے دن نہروں والی بہشتوں میں ہوگا. اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے. جس طرح تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے اس طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے. یہی روایت حضرت ابن عمرو سے بھی موقوفاً مروی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابرار وہ ہیں جو کسی کو ایذا نہ دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے خواہ نیک ہو خواہ بد ہو موت اچھی چیز ہے. اگر نیک ہے تو جو کچھ اس کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے اور اگر بد ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کے گناہ جو اس کی زندگی میں بڑھ رہے تھے اب ان کا بڑھنا ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ گناہ کا چلو بڑھنا تو ختم تو ہو گیا کم از کم بد کو موت آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے بدیاں کمائی ہیں جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہیں تو اللہ نے ان کے بھی تو کلیجے ٹھنڈے کرنے ہیں جن کے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہیں. تو انصاف جو ہے اور موت جو ہے یہ انسان کے حق میں اللہ نے یہ بہت اچھی چیزیں بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کافر ہماری ڈھیل دینے کو اپنے حق میں بہتر نہ خیال کریں. یہ ڈھیل ان کے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے. جتنی ان کو زیادہ عمر مل رہی ہے تو یہ گناہ بڑھ رہے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہیں. آگے چلتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب
اہل کتاب میں سے بعض لمن یؤمنو یقیناً وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، وما انزلہ اور اس پر جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون وہ نہیں خریدتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا، سریعت لفظ ہے سرعت سے، جلدی۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطوا اور رابطے میں ڈٹے رہو یعنی مورچوں میں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والوں اور مجاہدین کے قابل رشک اعزازات ہیں اس کی آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اترا اس کی جانب بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والے تم ثابت قدم یعنی ثابت قدم تو رہو، ایک دوسرے کو تھامے تو رہو، جہاد کے لیے تیار تو ہو، تاکہ تم اپنی پہنچ جاؤ مراد کو۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اس فرقے کی تعریف کرتا ہے جو پورے ایمان والا ہے، قرآن کریم کو بھی مانتا ہے، اپنے نبی کی کتاب کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھ کر فرمانوں کی بجاوری میں نہایت تندہی کے ساتھ مشغول ہے، رب کے سامنے عاجزی اور گریہ زاری کرتا رہتا ہے۔ پیغمبر آخر الزمان کے جو پاک و صاف اور صاف نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، اسے دنیا کے بدلے چھپاتا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو بتاتا ہے، اپنے صلوات والسلام کی رسالت کو مان لینے کی رغبت دلاتا ہے۔ ایسی جماعت اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو جو ایمان لیا، خواہ یہودی ہو یا خواہ نصاری ہو، جو بھی ایمان لایا ہے، اور یہ اسی کے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گی۔ اچھا، اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ برحق کتاب ہمارے رب کی ہے، ہم تو پہلے اسے مانتے تھے، ان کے صبر کا ان کو 2 اجر دیا جائے گا۔ اور جگہ ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور یہ صحیح طور پر پڑھتے ہیں وہ تو اس قرآن کو پر بھی فوراً ایمان لاتے ہیں۔ جب کتاب پڑھی انہوں نے اپنی سمجھ کر ہے، تو جب سمجھ کر پڑھی تو پھر تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نبی وہی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اور بھی ہے کہ یہ اہل کتاب سب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ہے راتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والی اور سجدے کرنے والی ہے، یعنی یہ تہجد کا ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور جگہ کہ اے نبی تم کہو کہ لوگوں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے پاس اس کلام مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا اور سچا ہو کر رہنے والا ہے۔ جو لوگ روتے ہوئے منہ کے بل گرتے ہیں اور خشوع و خضوع میں بڑھ جاتے ہیں، اور جو صفتیں یہودیوں میں پائی گئیں، وہ بہت کم لوگ ایسے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام اور آپ ہی جیسے با ایمان یہودی علماء، لیکن ان کی گنتی جو ہے وہ بالکل قلیل تھی، اور کئی روایات کے اندر آتا ہے 10 تک تھی تقریباً۔ تو کچھ نصرانی بھی ہدایت پر آ گئے تھے، حق فرما بردار ہو گئے تھے۔ تو آخر آیتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے عداوت اور دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے یہود ہیں اور مشرک، ایمان والوں سے محبت رکھنے میں پیش نصرانی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آ چکا ہے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب نے جب سورت مریم کی تلاوت شاہ نجاشی کے دربار میں بادشاہ اراکین سلطنت اور علماء نصارہ کے سامنے کی، اور اس وقت آپ کے اوپر رکت طاری ہوئی، تو سب حاضرین
جو دربار میں ماں بادشاہ کے سب رو دی، اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے ان کی داڑیاں تار ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نجاشی کے انتقال کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی حبشہ میں انتقال کر گیا، اس کے جنازے کی نماز جنازہ ادا کرو، اور میدان میں جا کر صحابہ کی صفیں مرتب کر کے آپ نے ان کی جنازے کی نماز ادا کی۔ یہیں سے نماز غائبانہ نماز جو ہے نا وہ یہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب نجاشی فوت ہوئے تھے ایک جگہ پہ، ایک روایت میں یہ بھی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام دیکھیے ہمیں اس نصرانی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو حبشہ میں مرا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی وہ گویا اس کے مسلمان ہونے کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے۔ اچھا، پھر اور جس طرح اور جنازے پڑھتے تھے وہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اسی طریقے سے انہوں نے یہ ان کی یہ جو نماز جنازہ ہے یعنی نجاشی کی، تو اسی طریقے سے پڑھی انہوں نے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، جن میں سے ایک اہل کتاب کا وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور مجھ پر ایمان لایا، اور باقی 2 کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی اپنے پاس علمی باتوں کو چھپاتے نہیں ہیں، جیسے کہ ان میں سے ایک رذیل جماعت کا شیوا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اسے پھیلاتے اور خوب ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جلد سمیٹنے اور گھیرنے اور شمار کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام جیسے میرے پسندیدہ دین پر جمے رہو، شدت اور نرمی کے وقت، مصیبت اور راحت کے وقت، غرض کسی حال میں بھی اسے نہ چھوڑو، جہاں تک کہ دم نکلے تو اسی پر نکلے، اور اپنے ان دشمنوں سے بھی صبر سے کام لو جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے۔ تکلیف ہوتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا، دور سے چل کر مسجدوں میں آنا۔ تکلیف ہوتے ہوئے کہ یہ ہے کہ مسا وغیرہ کر لینا جہاں زخم ہے، اور جب چل کے جانا نہ پڑے تو اپنے پاس پانی منگوا لینا، تو یہ تکلیف ہے۔ دور سے مسجدوں میں چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی مرابط ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستعدی ربط ہے، ایک سے دوسری کو جوڑی رکھنا، نماز کو نماز سے جوڑے رکھنا، اور دین کے ساتھ جڑے رہنا، دین کے احکامات کے ساتھ جڑے رہنا، جہاد کے ساتھ جڑے رہنا، ربط رکھنا ہے، یعنی یہ کہ اچھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رابطوں سے مراد دشمن سے جہاد کرنا ہے، اسلامی ملک کی حدود کی نگہبانی کرنا، دشمنوں کو اسلامی شہروں میں نہ گھسنے دینا۔ ان کی ترغیب میں بھی بہت سی اور بھی حدیثیں ہیں، اور ان پر بھی بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک دن رات کی جہاد کی تیاری 1 ماہ کے کامل روزوں اور 1 ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے، اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا سب ثواب پہنچتا رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے بھی امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیاری میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسی فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اسے امن ملے گا، اور حدیث میں بھی ہے کہ صبح و شام جنت سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک اس کے مرابط کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے سرحد کے کسی کنارے پر 3 دن تیاری میں گزارے اسے سال بھر تک کی اور جگہ کی اس تیاری کا اجر ملتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے اپنے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک خاص خیال سے انہیں نہیں سنایا۔ آپ نے فرمایا
اللہ جل شانہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن صیام میں گزارے جائیں، یعنی وہ راتیں بھی ایسی عام عبادت میں نہیں ہیں، تمام راتیں قیام میں گزریں اور تمام دن روزے میں گزریں۔ دوسری روایت میں اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفہ رسول نے یہ فرمائی کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ نکل جاؤ۔ تو اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص اختیار ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے جناب باری تعالیٰ تو گوار۔ حضرت شجیل محافظ سرحد میں تھے اور زمانہ زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے پاس پہنچے اور فرمایا آؤ میں تجھے پیغمبر خدا کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا ایک دن سرحد کی حفاظت 1 مہینہ کے روزے اور قیام سے افضل ہے، اور جو اسی حالت میں مر جائے فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ اس کے اعمال قیامت تک جاری رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیامت تک وہ اسی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، عبادت میں لکھا جا رہا ہے قیامت تک اس نے، یعنی سب کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں نا، جیسے بندہ ختم ہو گیا تو اعمال اس کے ختم ہو گیا، لیکن مجاہد کے اعمال لکھے جا رہے ہیں قیامت تک۔ وہ جو جن اعمال کے اوپر مر گیا وہ قیامت تک وہ کر رہا ہے، اتنا ان کو اجر ملے گا۔ سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنین والے دن ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، ان کی بکریاں، عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا بتاؤ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ سواری لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس گھاٹی پر چلے جاؤ اور اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح تک نہ ہو۔ صبح جس وقت نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے 2 سنتیں ادا کیں اور لوگوں سے پوچھا کہو تمہارے پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ نہیں سنے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب تکبیر کہی گی اور آپ نے نماز شروع کی۔ آپ کا خیال اسی گھاٹی کی طرف تھا۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں بھی دکھائی دیے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ میں اس وادی کے اوپر خصے پر پہنچ گیا اور ارشاد کے مطابق وہیں رات گزاری۔ صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا رات کو تم وہاں سے نیچے بھی اترے تھے؟ جواب دیا نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے نیچے اترا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، جہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کھود کر اپنے اوپر ڈھالیں لے کر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آواز دی کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکیداری کرے آج کی رات ہے اور مجھ سے بہترین دعا لے؟ تو ایک انصاری کھڑا ہو کر کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ آپ نے اسے بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ایک اور صحابی یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، ابو ریحانہ صحابی کا نام آتا ہے جس میں، یا رسول اللہ میں بھی پہرا دوں گا۔ آپ نے مجھے بھی بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر جو اللہ کی راہ میں شب بیداری کرے۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں مجاہدین کی بھی ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے دینار کا بندہ برباد ہوا اور کپڑوں کا بندہ بھی برباد ہوا، اگر مال دیا جائے تو خوش ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہے۔
یہ بھی برباد ہوا اور خراب ہوا۔ اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ خوش نصیب ہوا اور پھلا پھولا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود قدم ہیں۔ اگر چوکیداری پہ مقرر کر دیا گیا تو چوکیداری کر رہے، اگر لشکر کے اگلے حصے مقرر کر دیا گیا تو وہیں خوش ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو۔ الحمدللہ اس آیت کے متعلق بھی خاصی حدیثیں بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فضل و کرم پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر گزاری سے ہی رہتی دنیا تک فارغ نہیں ہو سکتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کو میدان جنگ سے ایک خط لکھا، اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاریوں کو کیفیتیں بیان کی، اور لکھا کہ سخت خطرہ کا موقع ہے جہاں سے فاروق اعظم کو جواب دیا گیا، جس میں حمد و ثنا کے بعد تحریر تھا۔ کبھی کبھی مومن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھی بھیج دیتا۔ سنو، ایک سختی دو آسانیاں پر غالب نہیں آ سکتی۔ سنو، پروردگار اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے شہر ترسوس میں حضرت محمد بن ابراہیم ابی سکینہ کو جب وہ ان کو الوداع کرنے آئے تھے ان کو، اور یہ جہاد کو جا رہے تھے، یعنی عبداللہ بن مبارک جہاد کو جا رہے تھے، تو عبداللہ بن مبارک نے یہ اشعار لکھوا کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھجوائے تھے، یعنی یہ دوست تھے نا پہلے، تو حضرت فضیل بن عیاض نے بھی پہلے خط لکھا تھا کہ آؤ دیکھو مدینے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ سامنے ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بڑی دیر ہو گیا تمہیں جہاد پہ، تو آ جاؤ پھر دوبارہ بیٹھ کے یعنی وہ دنوں کو یاد کریں۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا، اے مکہ مدینہ میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تو ہم مجاہدین کو دیکھ لیتا تو بالیقین تجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری عبادت تو ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو ترک کرتے ہیں، اور ایک ہم ہے جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے، اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں۔ اگربتی کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں، اور ہمارے لیے اگربتی کی خوشبو گھوڑے کے ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ یقین مانو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہے، کہ جس کسی کے ناک میں اس اللہ تعالیٰ کے لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی، اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہ جائے گا۔ اور لو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہمیں موجود ہے، اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسجد حرام میں پہنچ کر حضرت فضیل بن عیاض کو یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار زار روئے اور فرمایا، عبد الرحمن نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں، صحیح اور سچ فرمایا، اور مجھے نصیحت کی اور میری بہت خیر خواہی کی۔ یعنی جن کو نصیحتیں کی جاتی تھی وہ اپنی خیر خواہی سمجھتے تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا، کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا، تم یہ حدیث نامہ میرے پاس لاؤ، نصیحت نامہ میرے پاس لاؤ، یہی، اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک حدیث لکھواتا ہوں۔ وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ طاقت ہے نماز ہی پڑھتا رہے اور تھکے نہیں، اور روزے رکھتا چلا جائے اور کبھی بے روزہ نہ ہو؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول اس کی طاقت کہاں ہے، میں اس سے تو بہت ہی کمزور ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو ایسا کر بھی سکتا، تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجوں کو نہ پہنچ سکتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چر جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور حال میں، ہر وقت، ہر معاملہ میں اللہ کو خوف کیا کرو۔ جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ کو خوف دل میں رکھ کر چلو، اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی بھی کر لے تاکہ وہ برائی مٹ جائے اور لوگوں سے
خلق و مربت کے ساتھ پیش آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چاروں کام کر لینے کے بعد، یعنی کون سے کام؟ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، مقابلے میں ڈٹے رہو، مورچوں میں بھی ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ چار کام کر لینے سے تم اپنے مقصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات پالو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا لحاظ رکھو، میرے خوف سے کامتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے اور اپنے معاملہ میں متقی رہو، تو کل جب کہ تم مجھ سے ملو گے نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ آل عمران کی تفسیر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ جو ہے وہ خیر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل کو سورۃ نساء سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر خلوص پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔